حضور، ایز آپ کے ساتھ جو ہماری لاسٹ ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی، سائیکلنگ پر آپ نے خاص طور پر کہا تھا. ہم نے یہاں پر نیو ساؤتھ ویلز میں اسی طریقے سے تمام اسٹیٹس نے الگ الگ اپنے لیے سائیکلنگ کے ایونٹس کا انعقاد کیا. نیو ساؤتھ ویلز میں کہاں گئے تھے؟ کیا روٹ تھا؟ حضور، یہاں سے مسجد سے ہم نے روٹ لیا تھا. اس میں 10 سے 15 کلومیٹر کا راستہ تھا جو انصار جتنا سفر کر سکتے تھے. انصار تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. ابھی یو کے انصار سفر کر کے آئے ہیں، اسپین گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے تبلیغی لٹریچر بھی تقسیم کیا اور سفر بھی کیا. اور آرگنائزیشن ہے سائیکلسٹ کی اپنی بھی ہیں نا لوکل، جو عیسائی تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے سفر کیا. تقریباً کوئی 200 کلومیٹر کا، اس میں پہاڑی علاقہ بھی تھا، پلین علاقہ بھی تھا. تو انصار تو کر سکتے ہیں سفر، صرف آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ کے تو بہت سارے علاقوں میں، یہاں آسٹریلیا میں تقریباً بہت سارا حصہ تو پلین ہی ہے، پہاڑی علاقہ تو بہت کم ہے جو اوپر جا کے ہے. وہاں جا کے تھوڑا سفر کر لیا ہے، جو پلین علاقہ ہے اس میں زیادہ ہو سکتا ہے. دوسری یہ کہ جو لوکل سائیکلنگ کلب ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کریں، ان کے ساتھ مل کے بھی پروگرام بنائیں گے تو چیریٹی بھی زیادہ آپ کو اکٹھی ہو جائے گی اور تبلیغ بھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد پیس پہ لٹریچر بھی تقسیم کریں، اور آپ کی جو ویسٹ پہنی ہو اس کے اوپر لکھا ہو لو فار آل اینڈ پیس اینڈ ہارمنی. ورلڈ وار کے خلاف بھی لکھا جا سکتا ہے، پیچھے ہیلپ دا پور بھی لکھا جا سکتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں کے لوگوں سے واقفیت بھی پیدا کریں. اس سے یہ کہ آپ لوگوں کی واقفیت بھی بڑھے گی، لوکل سائیکلنگ کلب جو ہیں ان سے بھی واقفیت پیدا ہوگی، اور ان کی وجہ سے پھر آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا لوکل لوگوں میں. اس کی وجہ سے غیر بھی جو ہیں وہ آپ کی چیریٹی میں حصہ ڈالنے والے ہوں گے. اور پھر تبلیغ ساتھ ساتھ بروشر رکھیں، اس سے تبلیغ بھی کرتے جائیں. تو بہت سارے کام ہیں جو سائیکلسٹ کر سکتے ہیں. جی پیارے حضور. During the meeting, Hazur advised the National Secretary Tarbiyat about the importance of encouraging Ansarullah members to become more regular in observing namaz. تھوڑے تھوڑے اقتباس نکال کے نا آدھے آدھے صفحے کے میسیج کر دیا کریں، یا ویسے پرنٹ کر کے بھیج دیا کریں لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے ہیں. اور انصار کو اس عمر میں تو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے. اس عمر کے بعد تو اور کوئی موقع نہیں، بس اگلا جہان ہی ہے. اس لیے اس طرح توجہ دلاتے رہا کریں کہ نمازیں پڑھو، نمازوں کی طرف توجہ دو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، قرآن کریم پڑھنے کی طرف بھی توجہ دلائیں، اور اسی طرح دینی علم بڑھانے کی طرف بھی توجہ دلائیں کہ کچھ علم حاصل ہوگا تو تربیت بھی ہوگی نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، خاک سار مجیب الرحمان سناری. کتنے لوگوں کو تبلیغ کی آپ نے؟ حضور، ہم نے اس دفعہ اس سال سے دائی نے خصوصی کا گروپ بنایا ہے. اس میں ہمارے تقریباً 72 ممبرز ہیں. دائی اللہ ان کو لے کر آئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں. عاملہ ممبران میں سے دائی لیلہ میں کتنے شامل ہیں؟ حضور، عاملہ ممبر میں سے کوئی نہیں ہے ابھی تک. کوئی بھی نہیں؟ آپ سمیت کوئی نہیں ہے؟ خاک سار تو ہے حضور. خاک سار ہے تو پھر ایک تو کہیں نا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. صدر صاحب کو بنائیں، شامل کریں. اس میں کم از کم 25% تو عاملہ ممبر ہونے چاہیے نا دائی اللہ. دوسروں کو نصیحت کس طرح کریں گے؟ قائد تربیت، قائد تعلیم ہیں، یہ تو شعبے خاص طور پہ صدر صاحب، نائب صدر صاحب، معاون صدران ہیں، یہ سب دائی لائن بن سکتے ہیں. اور کچھ تو کام ہوتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں تو ہاتھ میں پمفلٹ پڑھ کے نکل جایا کریں، ہاتھ تقسیم کر کے آ جایا کریں چھوٹا سا. ہیں ویکینڈ پہ 1 گھنٹہ بھی دیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو تعارف تو پہنچا دیں گے نا. اسلام کیا کہتا ہے، تعلیم کیا ہے، تبلیغ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ صرف یہی زیادہ بڑے بڑے مسائل بیان کرنے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. اسلام کا جو بارے میں غلط تصور پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بروشر بنا کے تو تقسیم کرتے رہا کریں. وہی ایک تبلیغ کا راستہ کھلتا ہے، پھر اس سے رابطے بڑھتے ہیں. اس طرح اگر کریں تو آپ کے تو 60-70% داعیان بن سکتے ہیں. ہاں، جو خاص تبلیغ کرنے والے ہیں وہ علیحدہ ہیں. آسٹریلیا میں آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں. ابھی تو 1% لوگ بھی آسٹریلیا نہیں جانتے جماعت احمدیہ کیا ہے. اکثر مسجدوں میں تو وہی عام مسلمانوں کا تصور قائم ہو کے پتھر ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو. کبھی کسی مسجد میں آ گیا، حملہ کر دیا، ہمسائے ناراض ہو گئے. کبھی کسی مسجد میں ہمسائے ناراض ہو گئے ہیں، کہیں کونسلر ناراض ہو گئے، کہیں میئر ناراض ہو گیا، کہیں پولیٹیشین ناراض ہو گئے، کہیں کوئی ناراض ہو گیا. اگر صحیح تعارف ہو
تو کم از کم جو ارد گرد کا ماحول ہے، آپ کا مساجد کا ماحول ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تعارف تو اچھا ہو نا. ہم بھائیوں کی طرف سے تو آپ محفوظ ہوں گے نا. یہ تو نہیں کہ پاکستان والے حالات کے خطرہ ہی رہا ہے ہر وقت کہ کس وقت مولوی آ کے حملہ کر دے. یہاں یہی ہے کہ کس وقت کوئی شرارتی اٹھ کے حملہ کر دے. تو یہ تو آپ لوگ ساری تنظیموں کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ تعارف بڑھے جماعت کا. اور تعارف اس لحاظ سے بڑھے کہ جماعت ایک پرامن جماعت ہے اور ہم محبت اور پیار کی تبلیغ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلی بات آئے گی کہ اسلام کی سچائی کے کیا ثبوت ہیں، اسلام سچا مذہب ہے اور مسیح موعود کی آمد ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ تو بڑی بات کی مسائل ہیں نا. پہلے اپنا تعارف تو کروائیں گے آپ ہیں کون. ٹھیک ہے جی حضور، ہم یہاں پہ کرتے ہیں پروگرام اور ہم سایوں کو بھی بلاتے ہیں یہاں پر اور کیو اے سیشنز بھی کرتے ہیں. 10 20 25 ہم سائے آ جاتے ہیں آپ کے. تو ہر ہفتے 400 بندوں کو تعارف ہو جانا چاہیے ایک ایک علاقے مسجد کے علاقوں میں، اور ہر دفعہ مختلف جگہوں پہ ہونا چاہیے. ایک جگہ نا پمفلٹ تقسیم کرتے رہیں یا تعارف کرواتے رہیں. پھر بازاروں میں کھڑے ہو کے بھی لٹریچر دیں. جس طرح سائیکل سفر والوں کو میں نے کہا ہے وہ تقسیم کریں، اسی طرح تبلیغ کے ساتھ پروگرام بنائیں. تو اس طرح اکٹھے پروگرام بنائیں. اگر کوآرڈینیٹڈ پروگرام ہو تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ایک دن یا ایک ہفتہ یا مہینے میں کوئی دن بنائیں جو سارے آسٹریلیا میں ایک دن تعارف ہو جائے. پھر اس میں یہ ہے کہ پریس میں بھی آپ کا کوئی تعارف آ جائے. پھر یہ ہے کہ جو اثار ہے اس کے ساتھ مل کے خدمت خلق کے کام جو ہیں ان کی تھوڑی سی پبلسٹی کریں اخباروں میں. اس لیے نہیں کہ ہم نے کام کیا، اس لیے کہ جماعت کا تعارف ہو جائے. تو اس طرح قائدین آپس میں بھی مل کے پروگرام بنا سکتے ہیں. اس سے پھر زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہوگی انصار کی. ٹھیک ہے. باقی جو بیعتیں ہونی ہیں وہ تو ہونی ہے، ایک وقت جب آئے گا انشاءاللہ ہو ہی جائیں گی. پہلے آپ اسپیڈ ورک تو کریں نا، زمین تو لیول کریں، گراؤنڈ ورک تو کریں تاکہ تعارف تو ہو جائے ہر جگہ. تقریباً 50-60% آبادی آسٹریلیا کی جاننے والی ہو کہ جماعت احمدیہ ہے کیا چیز. اخباروں کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، بروشر کے ذریعے اور مختلف اور ذرائع کے ذریعے سے نئے نئے طریقے ایکسپلور کریں. پرانے طریقوں پہ نہ صرف چلتے رہیں کہ ہم نے ایک سیمینار کیا اس میں 20 آدمی آ گئے، ہم نے 50 آدمی آ گئے یا 100 آدمی آ گئے، ان کو کھانا کھلا دیا، اسی پہ خوش ہو گئے. فلاں میئر آ گیا، فلاں پولیٹیشین آیا، اس نے ہماری بڑی تعریف کر دی. آپ کی رپورٹ آ جاتی ہے، ملک کی آ جاتی ہے، امیر صاحب کی آ جاتی ہے یا خدا مولوی کے صدر کی آ جاتی ہے. تو وہ 1 2 4 10 آدمیوں کے تعارف سے تو دنیا فتح نہیں ہو جانی. اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے پڑنے ہیں. اور انصار اللہ کیونکہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں، ان کو اس لیے زیادہ اچھی پلاننگ کر کے اپنے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی حضور، دعا بھی کریں حضور، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کی ہدایات کے مطابق کام کریں. ایسے پروگرام بنائیں جو پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، خاکسار لقمان احمد مجوکا قائدی سار. تبلیغ والوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اگر تو اس کے ساتھ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ٹری پلانٹیشن ہوتی ہے، اس کی پبلسٹی کیا کریں. اتنے وسیع پیمانے پر ٹری پلانٹیشن کریں جہاں آگیں لگتی ہیں، وہاں ان علاقوں میں اگر گورنمنٹ کی اسکیم ہے تو اپنا کوئی حصہ ڈالیں اس میں، اور پھر اس کو لوکل اخبار میں دیں تاکہ لوکل لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ لوگ کون ہیں. پھر وہاں صرف یہ تو نہیں ہے ایک واقعہ ہو گیا تو 15 20 30 40 خدام ہیومینٹی فرسٹ یا خدمت کے ٹی شرٹیں پہن کے چلے گئے اور سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کام کر لیا. اس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں. کووڈ سے پہلے ہی وہ کام ہوتے تھے، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئے پچھلے 3 سال سے. تو ان چیزوں پہ توجہ کریں اور ایسے پروگرام بنائیں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جماعت احمدیہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے یہ تعارف ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، تعلیم کیا ہے، امن ہے، محبت ہے، پیار ہے. تو اس کے بعد پھر باقی تعارف بھی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہر ایک یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کام صرف یہ اتنا ہے کہ 2 4 درخت لگا دیے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے، ہر قائد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک قائد کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے پیچھے تو مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا زیادہ سے زیادہ تعارف کرانا، اسلام کا تعارف کروانا اور اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو آگاہی دینا. جب چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں تو لوکل چیریٹیز کو بھی دیں. ٹھیک ہے جی حضور، اس سال چیریٹی ورکس کے اوپر زیادہ فوکس ہے
کہ جو ہم نے چیریٹی کی جو آرگنائزیشن سلیکٹ کی ہیں ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن کر کے تو چیریٹی ورکس کریں گے. کم از کم اتنا تو کریں کہ ہر ایک دو چیریٹیز کو $5,000 دیں تاکہ آپ کا نام تو آئے کہ ہاں جی لوگ مسلمان ہو کے مدد کرتے ہیں اپنے علاقی کمیونٹی کی. ہے جی انشاءاللہ. خاک سر ناصر احمد ملک, قائد تعلیم القرآن و وقف عارضی. اچھا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی عاملہ کے ممبران کو کہیں کہ وقف عارضی کیا کریں سال میں کم از کم 2 ہفتے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. پھر آپ اپنے ناظمین اعلیٰ کو کہیں وہ وقف عارضی کریں, پھر زعماء کو کہیں وقف عارضی کریں, ٹھیک ہے. اور اس طرح وقف عارضی کی جو ٹارگٹ ہے وہ 50% تک ہو جائے گا, اور اگر یہ کر لیں گے تو آپ سمجھیں آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. اور ان کو دیکھ کے پھر جو باقی انصار ہیں ممبران ہیں وہ خود ہی شامل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. میرا نام محمد سلمان یوسف, قائد سے تو جسمانی و ذہانت. ماشاء اللہ, آپ خود بھی کوئی گیم کرتے ہیں صرف قیادت ہی کرتے ہیں؟ جی حضور, میں بہت گیمز کرتا ہوں, بیڈمنٹن ریگولر کھیلتا ہوں, اور ہمیں ہال میں پیچھے ہم نے کورٹ لگائے ہوئے ہیں. یہیں سڈنی میں رہتے ہیں؟ جی حضور. مسجد کے قریب رہتے ہیں؟ جی حضور. یہی جہاں ہال آپ بیٹھے ہیں اسی میں کھیلتے ہیں؟ جی حضور, اسی کو گیم سینٹر بنایا ہوا ہے. بیڈمنٹن بھی ہوتی ہے, ٹیبل ٹینس بھی ہے. کتنے انصار اور کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ؟ حضور 15 سے 20 انصار ہیں جو ریگولر ہیں. ہم ہفتے میں 2 دن ہماری انصار اللہ کی گیم ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ, چلیں کھیلا کریں, باقیوں کو بھی صحت اچھی کروائیں. Speaking to the Qaid Tarbiyat Naumabain, Hazur advised that they should ensure that converts are well integrated. ان کو اٹیچ کریں اپنے ساتھ, اور ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو شکوہ یہی ہوتا ہے آپ لوگ اپنے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ تو فیجین لگ رہے ہیں نا مجھے. جی ہاں, تو آپ کو تو پھر ان سے زیادہ انٹریکٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پاکستانی بیٹھ کے اپنی گپیں مارتے رہیں اور ان کو پوچھے کوئی نہ. تو ان کو ایبزارب کرنا ہے, اپنے سسٹم میں ایبزارب کرنے کے لیے ان کو ساتھ میں لانا ہوگا. وقت ختم ہو گیا ہے صدر صاحب آپ کا, ٹھیک ہے, بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. جی پیارے حضور. اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا بھی تو سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں, انہی باتوں پہ عمل کر لیں تو وہی کافی ہے آپ کے لیے. جی پیارے حضور, انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اچھا, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.